اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ آئندہ ماہ غریب عوام پر ایک بار پھر پیٹرول پمپ گرائے جانے کا امکان ہے۔ 16 اگست 2023 سے ڈالر کی قدر میں اضافے سے شرح مبادلہ میں 12 روپے کا فرق پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی منڈیوں میں پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ توقع ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی 1 ستمبر سے شروع ہونے والے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرول کے نرخ میں 12 روپے فی لیٹر اور ڈیزل میں 14.83 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کرے گی۔ IMF کی شرائط پوری نہ ہوئی تو اربوں ڈالرز قرضہ خطرے میں پڑ جائے گا، جس سے عوام کو مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی۔ وزارت توانائی کے ایک سینئر افسر کے مطابق اس وقت افراد کا تناسب 28% ہے، تاہم نگران حکومت بجلی کے زائد بلوں پر ملک بھی شدید رد عمل اور احتجاج کے باعث دباؤ کا شکار ہے۔ پاور ڈویژن نے نالائکی کی انتہا کر دی، بجلی چوری کی روک تھام میں بری طرح ناکام رہا، جس سے خزانے کو 520 ارب 30 کروڑ کا نقصان ہوا۔ بجلی چوری بھی بھاری بلوں کی ایک وجہ بن گئی۔ چوری شدہ بجلی کا بوجھ بھی عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ مالی سال 2021-22 میں بجلی چوری اور نقصانات کی مد میں قومی خزانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2021-22 میں مجموعی طور پر 520 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ 20 ارب یونٹس بجلی چوری ہوئی، 130 ارب یونٹس خریدے گئے، 107 ارب یونٹس بجلی فروخت ہوئی گئی۔ دستاویزات کے مطابق مالی سال 2021-22 میں لاسز کا ٹارگٹ 13% تھا۔ رواں مالی سال 2023-24 میں نیپرا کی جانب سے ملک میں ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو فی یونٹ 22.95 روپے پر بجلی کی ترسیل ممکن بنائی جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ نیپرا کی دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال کے دوران ملک میں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بجلی کی ترسیل پر نیپرا کو 2866 ارب 15 کروڑ 90 لاکھ روپے ادا کریں گے۔ جولائی 2023 تا جون 2024 کے عرصے میں نیپرا کی جانب سے 1,24,860 میگا واٹ فی گھنٹہ بجلی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو فراہم کی جائے گی۔